میری بات شاید میں پہنچانے میں، یعنی وہ کیمپ کے جو لوگ تھے وہ گیس چیمبر میں ان لوگوں کو بھیجا کرتے تھے جو مسلمان ہو چکے ہوتے تھے، ارادے سے نہیں، یعنی حالات کی وجہ سے وہ ایسے احوال پر قائم ہو جاتے تھے تو صبح ان کی جو لسٹیں بناتے تھے وہ یہود کے اندر سے کولیبوریٹرز ہوتے تھے، انہی کو ذمہ داریاں لگی ہوتی تھیں کہ لسٹیں تم نے بنانی ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا فینومینن ہے۔ اس پر آج تک مجھے جن بھی اہل علم کی تحریریں پڑھنے کا اتفاق ہوا ہے تو اس میں ایک بات کہ تقریباً سب کا اشتراک ہے۔ انگریزی کا ایک محاورہ ہے ٹو اگنور دی ایلیفینٹ ان دا روم، کہ اگر آپ کمرے میں ہیں اور آپ گفتگو کر رہے ہیں تو اگر آپ جو ایلیفینٹ ان دا روم ہے، جو سب سے اہم چیز ہے اس کمرے میں یا اس ماحول میں یا فضا میں، آپ اس کو اگر نظر انداز کر دیتے ہیں تو آپ کی گفتگو کی کوئی معنویت نہیں ہے۔ جیسے اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں، جیسے فرانس فینو ہے جو الجیرین جدوجہد میں شریک رہا اور اس نے رد استعمار پر بہت زیادہ کام کیا۔ اس کی جو کتاب ہے افتادگان خاک، دا ریچڈ آف دا ارتھ، اردو میں بہرحال بڑی مشہور کتابوں میں سے ایک رہی ہے، لیکن اپنی ساری کتابوں میں اس نے الجیرین جو قوم تھی یا معاشرہ تھا، اس نے فرانسیسیوں کے خلاف جو مزاحمت کی، اس میں جو اسلام کا رول تھا اس کو کبھی اس نے موضوع نہیں بنایا کہ آخر ایک ہولوکاسٹ جو ہے وہ ورلڈ وار 2 کی ہولوکاسٹ کے بعد الجیریا میں بھی، جس کے بارے میں یہ ڈاکومنٹڈ ہے کہ 70 لاکھ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ ان لوگوں نے مسلمانوں کو شہید کیا، اور فرانس فینو جو تھا وہ اس ریزسٹنس کے ساتھ تھا، لیکن اس نے فرانس فینو نے مسلمانوں کی جو ریزیلینس ہے، قربانی دینے کی جو ان کی صلاحیت ہے اور لڑتے رہنے کا جو ان کا عزم ہے، اس پر گفتگو کرتے ہوئے اس نے رد استعمار کے تو بڑے فلسفے دیے ہیں، لیکن اس نے اسلام کے حوالے سے ایک فقرہ بھی نہیں لکھا۔ تو دیٹ از کائنڈ آف اگنورنگ دی ایلیفینٹ۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو کنسنٹریشن کیمپ ہے، کنسنٹریشن کیمپ کے حوالے سے جو اہم ترین بات ہے وہ یہ ہے کہ جو ماڈرن پاور سٹرکچرز ہیں، پرانے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ بادشاہ جو ہے وہ جس جگہ فتح کرتا تھا فوج کو تو اس کا سر کاٹ کے تو ایک سروں کا مینار بھی بنایا جاتا تھا۔ تو سروں کا جو مینار ہے اس کا سمبولزم جو ہے وہ خاصا ٹیریفائنگ ہے، یعنی بندہ دہشت زدہ ہو جاتا ہے کہ انسانی سروں کا مینار بنائے، لیکن اگر کیلکولیٹ کیا جائے تو 8-10 ہزار اگر کھوپڑیاں ہوں تو ان سے خاصا اونچا انسانی مینار بن جاتا ہے، خاصا اونچا انسانی مینار بن جاتا ہے۔ لیکن آشویٹس میں یا کنسنٹریشن کیمپس میں 60 لاکھ یہودیوں کو ہلاک کیا گیا، اگر ان کے سروں کا مینار بنایا جائے تو وہ تو مارگلا کی پہاڑی جتنا بنے گا، آخر وہ سر کہاں گئے؟ یہ جو چیز ہے، یہ جو کوشچن ہے، یہ کوشچن جدید عہد میں جو ریاست کی پاور ہے اس کو سمجھنے میں معاونت کرتا ہے۔ یعنی یورپ کے اہل علم کا اس بات پر اتفاق ہے، یعنی اس میں ایک بیک گراؤنڈ کے طور پر بیان کر دوں کہ جب جرمنی کو شکست ہوئی اور آشویٹس میں جو پہلی غیر ملکی فوج داخل ہوئی وہ روسی تھے، جب رشین وہاں پہنچے تو یہ جو جرمن سے یہ جو یہودی تھے انہیں کہا کرتے تھے کہ ہم نے جو کچھ کیا ہے اس کی ہر شہادت مٹا دی، اور تم اگر لوگوں کو بتاؤ گے تو کوئی بھی یقین نہیں کرے گا۔ تو جب رشین وہاں پہنچے تو ان کو نہیں اندازہ ہوا کہ ہم کہاں ہیں، وہ تو آہستہ آہستہ انیکڈوٹل ایویڈنس جب شروع ہوئی اس کے بعد پتہ چلا کہ یہ کتنی ایک بھیانک ایک واقعیت تھی جس میں لوگوں، جیسے آج کل شام میں جو جیلیں سامنے آ رہی ہیں وہ ریاست کی یا پاور کی جو اصلیت ہے اس کو ظاہر کرتی ہیں۔ تو اس کے بارے میں ایک بہت بڑا فلسفی ہے جارجو گیمبن، اس کی میں گفتگو کرتا رہتا ہوں اس کے بارے میں۔ وہ کہتے ہیں کہ جو جدید پاور ہے انہوں نے کنسنٹریشن کیمپ میں کیا کیا، انہوں نے
جو مارنے کا، اور کیونکہ اگر فرض کیا 60 لاکھ لوگوں کو مارنا ہو تو آپ کو اس کے لیے بہت بڑا سسٹم بنانا پڑتا ہے. تو یعنی پہلے بندے مارو، پھر ان کے سر کاٹو، پھر ان کی باڈیز کو اب ڈسپوز آف کرو. تو اٹ از اے ہیوج ورک، یہ بہت بڑا کام ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ جو ماڈرن پاور ہے اس نے اس کام کو انڈسٹریلائز کر دیا. انڈسٹریلائز کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو میس اسکیل ہوتا ہے، آرگنائزیشنل اسکیل جو ہوتا ہے، کہ جتنی باڈیز ڈیلی سلیکٹ کی جائیں گی، جو زندہ لاشیں ہیں ان کو جب مردہ لاشوں میں کنورٹ کیا جائے گا، اس کو وہ کہتے تھے پروڈکشن آف کارپسز، یعنی کہ لاشوں کی پروڈکشن کا انڈسٹریل اسکیل پر ایک اس کا ظہور میں آ جانا. تو وہ کہتا تھا کہ یہ جو پاور ہے، ماڈرن پاور جس کو ہم کہتے ہیں، جو اسٹیٹ کی صورت میں ظاہر ہوئی ہے، اس نے ڈیتھ کو اس طریقے سے انڈسٹریلائز کیا. دیٹ واز دی انڈسٹریلائزیشن آف ڈیتھ بائی دا نازی رجیم. اچھا، اب وہ کرتے کیا تھے کہ اس کام کو جیسے صنعتی طریقے سے کیا جاتا ہے تو انہوں نے اس کو صنعتی طریقے سے وہاں آرگنائز کیا. یعنی ڈیلی جتنی ڈیڈ باڈیز ہوتی تھیں وہ ایویپوریٹ ہو جاتی تھیں، ان کی کوئی شہادت بھی باقی نہیں رہتی تھی، یعنی ان کی راکھ بھی باقی نہیں رہتی تھی. جو گیس چیمبر سے اور اس طرح کی جتنی بھی چیزیں تھیں ان کی جو کوئی ایویڈنس بھی باقی نہیں تھی جس سے یہ اندازہ لگایا جا سکے کہ یہاں کیا ہوا ہے اور کیا ہوتا رہا ہے، اور کیا کوئی ایسے انسانی ذرائع باقی رہ گئے ہیں جن سے ہم ماڈرن پاور کی جو میکینکس ہے اور وہ جو کچھ کرتی ہے اس کو ہم جاننے کی کوشش کریں اور اس کو جان سکیں. تو جارجیو گیمبن ایک بڑا زبردست فکرہ لکھتا ہے کہ جو ماڈرن پاور ہے، یعنی وہ پاور جس کی ریاست کی صورت میں تشکیل ہوئی ہے، وہ کہتا ہے اس کا صرف ایک مقصد ہے. اٹ ہیز اونلی ون پرپز. وہ پرپز ہے دی اسٹیبلشمنٹ آف دا کیمپ. کیمپ سے مراد اسٹیبلشمنٹ آف دی کنسنٹریشن کیمپ. اس سے اگلا فکرہ وہ یہ کہتا ہے کہ ناؤ دا کیمپ از ایوری ویئر. یعنی افغانستان سے جو شہادت آئی جب وہ کندوز میں جو لاشیں جو ہیں وہ برآمد ہوئی کنٹینر سے، اور جس طریقے سے ابو غریب پریزن میں جو چیزیں سامنے آئیں، جس طریقے سے گوانٹانامو بے میں انسانوں کو لے جایا گیا، جس طریقے سے ابھی شام میں جو ایویڈنس ہے وہ امرج ہو رہی ہے کہ جو پاور ہے یا پولیٹیکل پاور ہے یا اسٹیٹ پاور ہے، یہ کتنی نہ صرف ایفیکٹو ہے بلکہ یہ انسانوں کے ساتھ ایسا کچھ کرتی ہے کہ جس کی کوئی تاریخی شہادت بھی یہ باقی نہیں رہنے دیتی. یعنی کہ یہ تاریخ میں جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں میں ان کا ذکر کر رہا ہوں. اب یہ جو ایک اتنی بھیانک ریالٹی تخلیق کی ہے، اس میں وہ لوگ جو اس حقیقت کا شکار ہیں وہ اپنے اندر ایسے لوگوں کو جو زندگی کی جد و جہد ہار گئے ہیں ان کو وہ مسلمان کہتے تھے. اس کا کیا سبب تھا؟ اس کا سبب یہ تھا کہ اس کو اگر کوشش کی جائے اس کو سمجھنے کی تو وہ یہ ہے کہ جو انسان ہے، انسان کی جو ڈیپسٹ یعنی اس کے وجود کو جو چیز ظاہر کرتی ہے، یعنی اگر زبان میں کوئی چیز اظہار پائے تو جو چیز اس کی پورے وجود کو ظاہر کرتی ہے وہ اس کا امیجنیشن ہے، تخیل جو ہے. تخیل انسان پورے کے پورے کو اپنے اندر سمیٹ لیتا ہے. انسان کا اگر پورا وجود کہیں ظاہر ہوتا ہے تو وہ تخیل میں ظاہر ہوتا ہے. یعنی کہ جو بڑی شاعری ہے یا بڑا ادب ہے یا بڑا آرٹ ہے، وہ چونکہ
تخیل ہوتا ہے وہ بہت زیادہ کریٹو ہوتا ہے، پہلی بات یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو فیتھ کی، یعنی ہم کہتے ہیں کہ ہم سانس لیتے ہیں تو ہوا کہاں جاتی ہے؟ تو ہوا ہمارے پھیپھڑوں میں جاتی ہے، پانی پیتے ہیں معدے میں جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب ہم ایمان لاتے ہیں تو وہ ایمان کا کنٹینر کیا ہے؟ ایمان کا جو کنٹینر ہے وہ امیجنیشن ہے، وہ خیال ہے۔ یعنی انسان کی جو صوفیہ کہتے ہیں کہ انسان کی جو تہذیب ہے بنیادی طور پر، یا اس کے تزکیے کا جو عمل ہے، وہ اصلاً خیال کے تزکیے کا عمل ہے۔ اگر انسان کے امیجنیشن یا خیال کا تزکیہ ہو جائے تو انسان کا تزکیہ ہو جاتا ہے۔ میں اس پیچیدہ بات کو کوشش کر رہا ہوں، پتہ نہیں میں اس میں کامیاب ہو سکتا ہوں یا نہیں، کہ ہم اس مظہر کو جو یورپی تاریخ کے قلب میں ہمارے سامنے آیا ہے کہ ایک ایسی صورتحال پیدا ہوگی ہے جو غیر انسانی ہے، اس غیر انسانی صورتحال کے روبرو انسان دہشت اور ٹیرر سے اگر وہ مٹی کا تودہ بن جاتا ہے تو اس کو مسلمان کہا جاتا ہے۔ آخر یورپ کے تخیل میں جو یہود کے ذریعے سے ظاہر ہوا، ایسی وہ کیا چیز تھی جس کی وجہ سے وہ ان کو مسلمان کہتے تھے؟ اس کی جو میں نے بہت کوشش کی ہے کہ کسی بڑے یورپی فلسفی نے اس پر کوئی گفتگو کی ہو، تو وہاں وہی بات مجھے یاد آ جاتی ہے کہ دے نیور ٹاک اباؤٹ دی ایلیفینٹ ان دا روم اینڈ دے اسکپ دا ایشو۔ وہ یہ ضرور ڈسکس کرتے ہیں کہ جو کنسنٹریشن کیمپ کا جو فینومینن ہے، یہ وہاں کی پولیٹیکل پاور کا فائنل ایکسپریشن ہے، جو آرگنائز اسٹیٹ پاور ہے اس کا ٹروسٹ ایکسپریشن کیمپ ہے، جو اب وہ ہر جگہ بناتی ہے۔ یعنی کہ اینڈ کہتا ہے وہ فلسفی کہتا ہے کہ دا کیمپ از ایوری ویئر۔ اگر ہم اپنے آگے پیچھے دیکھیں تو ہمیں بہت سارے کیمپ نظر آتے ہیں، ہم اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کرتے ہیں، لیکن تاریخ میں اس کی گواہی، اس کی کوئی شہادت جو ہے وہ باقی نہیں رہتی۔ تو اس میں جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ بہت سادہ ہے بات، کہ یورپ کی جو متخیل ہے یا امیجنیشن، یورپ کی جو تہذیبی متخیل ہے یا یورپ کا جو سویلائزیشنل امیجنیشن ہے، اس میں وہ ہمیں انسان نہیں سمجھتے۔ اس کا ایک مطلب ہے کہ وی آر نو لانگر ہیومن بینگس ان دا سویلائزیشنل امیجنیشن آف دا ویسٹ۔ یعنی مغرب کا جو تخیل ہے اور جو ان کے عمل میں بار بار ایکچولائز ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا، اس میں وہ ہمیں انسان نہیں سمجھتے۔ ہماری خوش فہمی یا خام خیالی جو بھی ہو، ہم دنیا میں اتنے زیادہ کمزور ہیں کہ اب جنگ عظیم دوم کے بعد جتنے بھی کنسنٹریشن کیمپس بنے ہیں ان میں سے اکثریت جو ہیں وہ مسلم علاقوں میں بنے۔ یعنی ان یورپس امیجنیشن وی آر نو لانگر ہیومن بینگس۔ جس وقت وہ امریکہ کی میڈلن البرائٹ جو تھی، جو وزیر خارجہ تھی، جس وقت عراق پر پابندی لگی اور اس سے کہا کہ یہ جو آپ نے میڈیسن پر بھی پابندی لگا دی ہے، اس کے نتیجے میں تو عراقی بچے جو ہیں وہ لاکھوں کی تعداد میں فوت ہو جائیں گے، تو ڈو یو تھنک اٹ از ورتھ دیٹ؟ وہ کہتی اٹ از ورتھ مور دین دیٹ۔ اور 5 لاکھ تو یو این او نے ڈاکومنٹ کیا، وہ بچے جو امریکی پابندیوں کی وجہ سے، اب ان بچوں کو ان کو 100% یقین تھا کہ یہ دوائیاں صرف بچوں کے کام آ سکتی ہیں ان کی زندگی کو بچانے کے لیے، لیکن میڈلن البرائٹ نے اس کے باوجود بھی ان پر جو ہے وہ پابندی جو ہے وہ لگائی، اور عراق کی جو صورتحال اس وقت جیسے اس کی صورتحال ہے، لیبیا کی جو صورتحال ہے، یا ویئر ایور مسلمز آر، یورپ کے امیجنیشن میں اور ان کے عمل میں وی آر نو لانگر ریگارڈیڈ ایز ہیومن بینگس۔ جو میری اس کی جو انالیسز ہے
یا وقت مختصر ہے تو میں اس کی تفصیل میں زیادہ نہیں جا سکتا. تو میرا خیال ہے کہ جو جدید دنیا ہے اور جو پاور کی ریالٹیز ہیں، جو طاقت کی ریالٹیز ہیں، ان کو سمجھنے کے لیے ہمیں آج کی دنیا میں طاقت کی ریالٹیز کو سمجھنے کے لیے ہمیں یہاں سے آغاز کرنا چاہیے کہ آج کی جو طاقت ہے، خاص طور پہ جو یورپین پاور ہے، وہ نہ صرف مسلمانوں کو انسان نہیں سمجھتی، اور اسی باعث پوری مسلم دنیا. ایک واقعہ میں اور چھوٹا سا بڑا ریسنٹ واقعہ ہے. وہ واقعہ یہ ہے کہ ایک مصری ڈاکٹر جو ہے وہ قطر میں کام کرتا ہے. اس کے 3 بچے تھے، 3 یا 4 بچے تھے. تو فیملی کے ساتھ وہ قطر میں رہتا تھا. تو اس کو چھٹیاں ہوئیں، یہ حقیقی واقعہ میں عرض کر رہا ہوں. تو چھٹیاں ہوئیں تو وہ اپنی فیملی کے ساتھ مصر واپس چلا گیا. تو وہاں وہ جس علاقے میں رہتا تھا، صاحب زیادہ ڈاکٹر تھا، اس کے پاس پیسے تھے، تو فلیٹ میں رہتا تھا. تو اس فلیٹ میں اس نے بیٹے کے پاس ایک سائیکل تھی. وہ گلی میں سائیکل چلا رہا تھا اس کا بیٹا. تو سائیکل چلاتے چلاتے وہ وہاں ایک گاڑی کھڑی تھی، مرسڈیز گاڑی کھڑی تھی. وہ اس کے ساتھ ٹکرایا اور گر گیا، لیکن اسے کوئی دیکھ نہیں رہا تھا. تو اس نے دیکھا خراش بھی خاص نہیں آئی تھی. تو مٹی جو لگی اس کو اس نے صاف کر دی. تو وہ گھر آیا، اپنے والد صاحب کو بتایا کہ اس طرح سے یہ واقعہ ہوا. تو والد صاحب جو ہیں وہ زیادہ اصول پسند بنے. تو وہ جو گاڑی تھی اس کا پتہ کہ کس کی گاڑی ہے. وہ ایک فوجی افسر کی گاڑی تھی. وہ اس کے پاس گئے اور اسے کہا کہ جی یہ غلطی میرے بچے سے ہو گئی ہے اور اس کا کوئی نقصان نہیں ہوا، لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں تو ہم اس کی ہر طرح سے تلافی کرنے کے لیے تیار ہیں. اس نے یہ بات سن لی. اس نے کہا ٹھیک ہے، آئی لیٹ یو نو. اس کے کوئی 2 دن بعد وہ دیکھتا رہا، ان کو سروے کرتا رہا ان کا. یہ اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ، 4 یا 3 بچے اس کے ساتھ تھے اور یہ خود تھا. تو یہ جب گلی سے اپنے گھر سے نیچے اترے اور ایسے جا رہے تھے، وہ ذرا موقع کی طاق میں تھا. اس نے وہ گاڑی سٹارٹ کی اور ان کے اوپر چڑھا دی. اس کی بیوی اور 2 بچے موقع پر ڈیتھ ہو گئے اور باقی صاحب ذرا زخمی ہوئے، اور اس کا کوئی کیس بھی رجسٹر نہیں ہوا. دیٹ از ہاؤ پاور آپریٹس. یہ جو پاور ہمارے ساتھ یہ سلوک کرتی ہے، اس کو تخت پر کس نے رکھا ہوا ہے؟ اس کو تخت پر یورپ اور امریکہ نے رکھا ہوا ہے. آل دا سسٹم اس کا جو ارینجمنٹ ہے، یہ پاسبل نہیں ہے کہ یہ پاور اپنی موجودہ حیت میں آپریٹ کر سکے جب تک اس کو امریکی اور یورپی جو ہے وہ معاونت جو ہے وہ حاصل نہ ہو. اور یہ اس کے پیچھے جو تھنکنگ کام کر رہی ہے اس کو ہم کئی طریقے سے اپروچ کر سکتے ہیں. میں نے اس پر ایک بہت مختصر سے واقعے کے حوالے سے اس کے بارے میں ایک بات آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے. تو مجھے امید ہے کہ ہم اگر اس کو جاننا چاہیں اس جدید دنیا کو، تو ہم پاور کی یہ ریالٹی جو ہے، یہ اس کی کیا حقیقت ہے، یہ ہمارے ساتھ کیا سلوک کرتی آئی ہے اور آئندہ یہ کیا سلوک کرے گی ہمارے ساتھ، اس کو ہم بہت اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں. بہت شکریہ.